اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، یہ محفل میلاد یا محفل ذکر رسول ہے. ہماری اور آپ کی خوش بختی، خوش قسمتی اور مقدر کی بلندی ہے کہ ہم اور آپ وجہ تخلیق کائنات کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور اس محفل میں بیٹھنے کے بعد ہم جو ذکر خدا، ذکر رسول سنیں گے، درود پڑھیں گے، سرکار کے نام نامی کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں میں لگائیں گے. غرض کہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نیکیاں کماتے رہیں گے. اور مستند کتابوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پوری مجلس کو اپنے پروں میں ڈھانکے ہوئے ہوں گے. یہ کیسا جلسہ، کیسی مجلس ہے، کیسی محفل ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آپ چلیے کائنات کے سب سے عظیم الشان جلسے میں. اور وہ جلسہ ہو رہا ہے مسجد نبوی شریف میں. مسجد نبوی شریف میں جلسہ ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے. سرکار اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے. صحابہ اکرام کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا محبوب عطا کر کے ہمارے اوپر بڑا انعام فرمایا ہے، بڑا فضل فرمایا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے صحابہ اکرام کے درمیان کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرما دیا، اپنے محبوب کا دامن ہمیں عطا فرما دیا. دوران گفتگو سرکار تشریف لاتے ہیں حجرہ مبارک سے اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جلسہ کیسا ہے. عربی کی لینگویج ہے اور اس کا عام ترجمہ یہی ہے کہ یہ جلسہ کیسا ہے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم لوگ یہاں اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی شکل میں جو انعام عطا فرمایا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کافی تھی بات. سرکار نے سوال کیا جلسہ کیسا ہو رہا ہے، صحابہ اکرام نے جواب دے دیا. بات کافی تھی. سرکار نے فرمایا کیا قسم کھا سکتے ہو کہ تم یہی بات کہہ رہے تھے؟
سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم یہی تذکرہ کر رہے تھے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم یہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اکرام کے چہرے پہ حیرت و استعجاب کا عالم ہوگا کہ یہ قسم کیوں دلوائی جا رہی ہے، ہماری بات پہ یقین نہیں ہے کیا؟ سرکار سے کچھ پوشیدہ نہیں، سرکار نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پہ بالکل یقین ہے، میں نے اس وجہ سے قسم نہیں دلوائی ہے کہ تم کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں یا تم مجھ سے دروغگوئی کر رہے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں تھا، تم لوگ یہاں تذکرہ کر رہے تھے، وہاں جبریل تشریف لائے اور انہوں نے پیغام الہی دیا کہ باہر جائیے، آپ کے عاشق آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ جلسہ ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں ذکر رسول ہوگا، وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوگی، اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے، نازل کیے جائیں گے اور وہ اپنے پروں کے درمیان پوری مجلس کو سمیٹے ہوں گے اور وہ پوری مجلس کو بالکل اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اور جو مجھے یقین و میرا ایمان ہے کہ جو ہماری اور آپ کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 3 ہی آیتوں کی صورت ہے، میں نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، ایک ہی آیت کی تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کوثر عطا فرما دیا۔ کوثر کے ایک معنی یہ ہے بہت بڑی چیز، بہت بڑی، جس کی مطلب کوئی ناپ جوک نہیں کر سکتا ہے، یا اس کو حوض کوثر سمجھ لیجئے جو قیامت کے دن نیک لوگوں کو جب پیاس کی شدت پریشان کرے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے وہ جام ملے گا جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور پھر سرکار جس کو چاہیں گے اس کی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ اس میں حضرت حسنین کریمین بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، صحابہ اکرام بھی ہوں گے، جس کو بھی سرکار حکم دے گے وہ پلائے گا لوگوں کو۔ وہ مقدر میں ہوگا غلامان رسول و غلامان آل رسول کے کہ وہ جام کس کے ہاتھ سے انہیں مل رہا ہے اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت دنیا میں کیسی رہی ہے اور کس کے ساتھ رہی ہے، وہ کیا الگ سی بات ہے۔ تو وہ حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے مفسر نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس کوثر سے مراد آل رسول ہے۔ یہ کوثر جو ہے یہ آل رسول ہے، اور آل رسول میں بھی بی بی فاطمہ ہے، اور پھر بی بی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں۔ پھر اب ایک ذہن میں یہ رکھیے کہ کوثر سے مراد ہے وہ چیز جس کی لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ نہ کیا جا سکے۔ اب مفسر صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ مراد ہے حضرت بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرات حسنین کریمین کے مرتبے کا عالم کیا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ کس مرتبے پہ فائز ہیں۔ کوثر کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کی کوئی ناپجوک ہوئی نہ سکے، وہی ہے۔ تو حضرات حسنین کریمین سے مراد لی ہے حضرت مفسر نے کہ جس سے مراد اولاد رسول ہے۔ اب اولاد رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں، اور ہم نے آپ کو عطا کر دیا کوثر۔ اگر یہ تفسیر لی جاتی ہے کہ اس سے مراد آل رسول ہے تو آل رسول کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور پھر آگے کی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور آپ اس کے شکرانے میں قربانی دیجئے، ہے نا۔ تو اگر اولاد رسول مفسر صاحب کی قول کے مطابق کہ اس کے معنی آل رسول ہیں، تو اگلی آیت جو ہے وہ قربانی مانگ رہی ہے۔ تو آل رسول سے زیادہ بڑھ کر قربانی دینے والا کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ تو آیت کا مفہوم یہی ہے کہ آل رسول ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی آپ کو وہ اولاد عطا کی جو مرتبے میں کوثر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور جب اللہ نے قربانی مانگی
تو جانور کی قربانی نہیں دی، اپنی دے دی، اپنے 6 مہینے کے بچے کی دے دی، اپنے جوان بھائی کی دے دی۔ کس کے لیے دی؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رہنما اور ہادی بنا کر بھیجی گئی، اور قیامت تک یہ ہدایت اور یہ رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے قانون کے مطابق سرکار کو ایک وقت مقررہ پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا ہے۔ وہ قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ اوجھل ہونا ہے، اور اگر وہ آج بھی تشریف لائیں، تشریف رکھتے ہیں، اگر وہ تشریف لے آئیں ظاہر، تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شاعر ہیں فارسی کے جو بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، حضرت جامی، اور آپ نے محفل میں قوالی میں حضرت جامی کا کلام بہت سنا ہوگا۔ اب پتہ نہیں فارسی لوگ بہت کم لوگ جانتے، فارسی کا ہی کلام ہے سب ان کا، اور بزرگ ہیں۔ اب میں نے جو یہ کہا کہ قیامت برپا ہو جائے گی اگر تشریف لے آئے، تو سنیے یہ وہی واقعہ ہے۔ حضرت جامی ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں کہ ان کو مدینہ شریف میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے عاشق رسول ہیں، اجازت ہے ہی نہیں۔ جب کوشش کرتے ہیں تب روک دیے جاتے ہیں، جب کوشش کرتے ہیں تب روک دیے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ حج کرنے گئے، مکہ شریف میں ارکان حج ادا کیے، مدینہ شریف کی حاضری جب ہونی ہوئی تو روک دیے گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اب عاشق تو عاشق ہوتا ہے اور محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے، طریقہ کوئی استعمال کیا جائے گا۔ اور آپ دنیاوی عاشقوں کو دیکھ لیجئے، جو دنیا کے لوگوں سے عشق کرتے ہیں ان کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ محبوب تک پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں، چاہے مارے جائیں، چاہے پیٹے جائیں، چاہے گالیاں کھائی جائیں، چاہے جیل ہو جائے، لیکن وہ پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور وہ تو عاشق رسول ہیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ایک قافلے کی خوشامد کی انہوں نے کہ ہمیں لیے چلو، لیکن ہمیں اس طرح نہ لے چلو، ہماری پابندی ہے، ہم پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، تو ایک بڑا بکس اپنے جو ہے تمہارے پاس اس کو خالی کر لو، اس کا سامان منتقل کر دو کہیں اور ہمیں بکس سے بند کر دو، اور بکس سے بند کر کے لے چلو، تو نہ کوئی دیکھ پائے گا نہ ہم روکے جائیں گے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، ایک بڑا بکس خالی کیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا، اس میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ شریف کی سرحد پہ پہنچا تو وہاں مدینے کے گورنر کی فوجیں پہلے سے کھڑی تھی۔ ان کا قافلے والوں سے کہا ہم تمہارے قافلے کی تلاشی لیں گے، انہوں نے تلاشی لی۔ اس کے بعد کہا بھائی قافلہ رکا رہے گا جب تک گورنر کا آرڈر اگلا نہیں آتا، جب تک آگے نہیں بڑھو گے۔ انہوں نے گورنر سے کہا تو گورنر نے کہا سرکار خواب میں تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ اس قافلے میں اس شکل و شباہت کا آدمی ہے، اس کو اندر مت آنے دینا۔ ہوگا تو ضرور، سرکار کی کہیں بات ہے تو قافلے کو پھر تلاش کرو، اسی میں تلاش کرو، ہوگا ضرور۔ دوسرے دن پھر تلاش کیا گیا، نہیں وہ شکل و شباہت کے آدمی ہے۔ پھر سرکار نے خواب میں کہا کہ نہیں ہے، جاؤ، نشاندہی فرما دی، بکس کھولا گیا، نکل آئے، ان کو روک لیا گیا، قافلہ مدینہ شریف چلا گیا۔ گورنر بھی صاحب ایمان اور ان کی وضاقتہ دیکھی تو اس کو بڑا رنج ہوا، تو اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ سرکار اس سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جو اس کا داخلہ بند ہے، ممنوع ہے، یہ آ نہیں سکتا ہے۔ روزے پہ عرض کیا، رات میں خواب میں سرکار نے اپنی زیارت کرائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی خطا نہیں ہوئی، وہ میرا بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے، آنے اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ اگر اس نے آ کر یہاں میرے روضے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا تو مجھے جواب دینا پڑے گا، اتنا بڑا وہ محبوب ہے، اور اگر میں نے جواب دے دیا تو قیامت آ جائے گی، اس لیے قیامت تک مجھے خاموش رہنا ہے۔ تو سرکار اگر اپنی آج بھی حیات ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ظاہر ہو جائے تو قیامت آ جائے گی۔ تو سرکار بظاہر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن سرکار کا وہ مشن جو وہ لے کر آئے تھے وہ قیامت تک چلنا ہے، یعنی وہ ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ ہدایت اور رہنمائی اولیاء اللہ کے سپرد کی جائے گی یا سادات اکرام کے سپرد کی جائے گی۔ اور سمجھیے سید کے معنی ہی ہیں سردار کے، اور سردار اسے کہتے ہیں جس کے سپرد سیادت ہوتی ہے، اور سیادت کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی اور ہدایت۔
سید کے اور کوئی معنی ہی نہیں ہے علاوہ اس کے. تو اگر کوئی سید صاحب، میں کسی پرٹیکولر آدمی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سید صاحب ہدایت اور رہنمائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو سید کہلانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے خون کی ڈیمانڈ یہی ہے. اگر ان کا خون اصلی ہے اور وہ اصلی سید ہیں تو اس خون کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ رہنمائی بھی کریں گے، ہدایت بھی کریں گے، جس انداز سے چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، لیکن کرنا پڑے گا انہیں. اور اگر وہ گمراہی کو ہوا دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیے کہیں پہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، کیونکہ سیادت ہے، سید کا کام ہی سیادت ہے، سرداری ہے. وہ سردار بنا دیا گیا. وہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اب قیامت تک ان کے سپرد یہ کام ہے. پھر وہ اپنے کام سے یا اپنی ڈیوٹی سے اگر وہ غافل ہیں تو یہ ان کی اپنی کمی ہے، کوئی بھی کمی ہو سکتی ہے. اللہ بدگمانی سے بچائے. درستی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اب اسی میں سرکار کو جو کوثر عطا کیا اسی میں ایک چیز آتی ہے اسی ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ ہے اخلاق. اب سرکار کو اخلاق بھی اتنا وسیع عطا کیا گیا کہ اس کوثر ہی سمجھیے اسے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو بہت زیادہ خلق، عظیم خلق عطا کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں اخلاق کی. اور آپ یوں اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار دیا کہ جو چاہے وہ ہو جائے. قلب انور میں خیال آئے اور اللہ کا فیصلہ ہو جائے. قلب انور میں خیال آئے اور اللہ فیصلہ فرما دے. اب روح مبارک میں جنبش ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. اللہ نے وہ طاقت دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جسم مبارک پر پتھر کھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کوڑا ڈالنے والی اگر کوڑا نہیں ڈالتی ہے تو معلوم کرتے ہیں کہ آج کوڑا کیوں نہیں ڈالا. پتہ یہ چلا کہ بیمار ہے تو عیادت کو تشریف لے جاتے ہیں. اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، تیمارداری نہیں کرے، تیمارداری بھی فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. وہ ہر معاملے میں کوثر ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں کوثر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہے، حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ کی اوجھڑی، اونٹ یعنی آپ یہ چھوٹا جانور جو بھینس کٹتی ہے اس کی اوجھڑی آپ نے دیکھی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے. پھر وہ اونٹ کی اوجھڑی کا اندازہ لگائیے آپ. وہ اوجھڑی پشت مبارک پر رکھ دی گئی کہ سرکار سجدے سے نہ اٹھ سکیں، لیکن دعا فرمائی ہے. کبھی کسی کے ساتھ بد دعا نہیں کی. اور سرکار بد دعا کر دیتے تو ان مخالفین کی نسل ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم بھی دیا تھا جو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. اس سے کہتے ہیں علم غیب. جو صرف اللہ کے لیے عالم الغیب وہی ہے، لیکن جس کو چاہے عطا کر دے. اسے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. اور اس نے اپنے محبوب کو جب عطا کیا تو محبوب نے ان مخالفین کی، ان مشرکین مکہ کی، ان گستاخان رسول کے لیے بد دعا اس لیے نہیں کی کہ ان کی نسل قائم رہے گی تو ہمارے عاشقوں کی پہچان برقرار رہے گی، ورنہ عاشقوں کو کون پوچھے گا. عاشق کی قیمت جبھی لگتی ہے جب مخالف بھی سامنے ہوتا ہے. اگر عشق کی مخالفت کرنے والے نہ ہو تو عشق میں مزہ نہیں ہے. عشق میں مزہ وہی ہے جب مخالفت کرنے والے بھی ہوں، اور مخالفت کرنے والوں کا آپ اس طرح مقابلہ کریں کہ آپ اپنی سچائی کو ثابت کر دیں کہ آپ اپنے عشق میں سچے ہیں، جس سے عشق کر رہے ہیں وہ بھی سچا ہے. تو اس لیے سرکار کو علم غیب ہے، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں؟ اور دیکھیے کیسا دیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، یہ اس کے واقعات ہیں. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا اونٹ کھو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے، دعا کر دیجیے. سرکار نے کہا میں دعا کر رہا ہوں، مل جائے گا. دوسرے دن وہ پھر حاضر ہوئے، کہا سرکار نہیں ملا. سرکار نے پھر فرمایا میں دعا کر رہا ہوں، مل جائے گا.
پھر نہیں ملا، تیسرے دن پھر وہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن جب وہ حاضر ہوئے تو اس وقت منافقین کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ منافقین وہ کہلاتے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن سرکار کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ بہرحال تو ان کے یہ کہ 3 دن سے دعا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اللہ کا محبوب کہتے ہیں، 3 دن سے دعا کر رہے ہیں اور اونٹ نہیں مل رہا ہے اس کو۔ اب علم غیب ہے سرکار کو اللہ نے عطا کیا ہے، ظاہر ہو گیا۔ اسی بات اعلان کروایا کہ سب مسجد نبی میں حاضر ہو جائیں۔ جم غفیر آ گیا، سرکار ممبر مبارک پر تشریف لے گئے اور جلال میں خطاب فرمایا۔ پہلے تو اس سے کہا جس کا اونٹ کھویا ہوا تھا کہ جاؤ مدینے کی آبادی کے باہر فلاں پہاڑ کی داہنی طرف ایک ببول کا پیڑ لگا ہوا ہے، اس ببول کے پیڑ کی ایک شاخ تمہارے اونٹ کی نکیل میں پھنس گئی ہے، وہ نکال نہیں پا رہا ہے، جاؤ وہاں لے لو جا کے۔ علم غیب ہے، کہتے تو پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے لیکن پہلے دن نہیں کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ مجمع سنے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نعوذ باللہ دروغ گوئی سے کام لیتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ تو نام لیا انہوں نے کہ فلاں ابن فلاں نکل جاؤ محفل سے، تم منافق ہو، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ محفل سے تم، یعنی جو ابھی تک مسلمان کہلا رہے تھے ان کو سرکار نے ثابت کیا کہ یہ منافق ہیں۔ یہ بھی علم غیب ہے، سرکار نے عطا کیا۔ اور قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے پورا قرآن سکھا دیا، اور قرآن میں سب غیب ہے۔ پورا قرآن الف لام میم کی الف سے لے کے اور ناس کے سین تک غیب ہی غیب ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا کہ سب سکھا دیا۔ تو اب کون کہے گا کہ غیب نہیں جانتے تھے؟ غیب ہی تو جانتے تھے، اور اللہ سے بڑا غیب کوئی ہے نہیں۔ غیب کے معنی چھپا ہوا، غیب کے معنی ہوتے چھپے ہوئے، کہ اللہ سے بڑا غیب کون ہے؟ تو جب اللہ کو ایسے دیکھا ہے تو غیب کا ان کے پاس ہے کہ ہمارے پاس ہوئے گا؟ بھائی معراج کی رات ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو جو سب سے بڑا غیب ہے اس کو تو ایسے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو غیب نہیں، علم نہیں تھا غیب کا۔ تو یہ تو ان کی عقل کا معاملہ ہے، اور یہ علم غیب ہی تھا، ورنہ بد دعا کرتے تو ختم ہو جاتا۔ ان کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کا استعمال ہے، بلا وجہ نہیں بنائی ہے۔ آنکھ بنائی تو دیکھنے کے لیے، ناک بنائی سننے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، اسی طرح جنت اور دوزخ بھی بنائی ہے، دونوں کا استعمال ہے، اور جانتا ہے کہ اس کا استعمال ہوگا، ہے نا۔ ایک گھر خالی تھوڑی رہے گا، اس کو بھی تو بھرا جائے گا۔ تو چاہتا تو اپنے محبوب سے دعا کروا دیتا، بد دعا کروا دیتا، بد دعا نہیں کروائی۔ رحمت ہی رحمت رہے، اور خلق عظیم ہے، اور کوثر کا تذکرہ ہے، تو وہ بھی دکھانا ہے کہ کتنا بڑا اخلاق ہے۔ درشی پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما